بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید المرسلین سیدنا و نبینا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد باللہ من الشیطان الرجیم ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اللہ تبارک و تعالی کسی کو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اپنے آپ کو نہ بدلے۔ برا آدمی اچھا ہونے کا ارادہ کرے تو وہ اچھا ہو جاتا ہے، لیکن پہلے اس کو ارادہ کرنا پڑے گا۔ کم نمبرات سے کامیاب ہونے والا طالب اس کو پہلے ارادہ کرنا پڑے گا کہ مجھے زیادہ نمبرات لانے ہیں۔ اوسط درجے والے کو یہ ارادہ کرنا پڑے گا کہ مجھے اعلیٰ نمبر آنے ہیں۔ اعلیٰ نمبر والے کو یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ مجھے ممتاز نمبر لانے ہیں، اور ممتاز نمبر لانے والے کو یہ ارادہ کرنا پڑے گا کہ میں ایسا پرچہ لکھوں گا کہ پورے مدرسے میں اساتذہ میرے پرچے پر بحث کریں اور غور کریں، اس کو دیکھیں اور دیکھ کر خوش ہوں۔ چنانچہ میرے استاد حضرت اقدس مولانا وحید الزمان صاحب کیرانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جب نور الانوار کا پرچہ لکھا تو دارالعلوم کے کتب خانے کے اندر، دارالعلوم کے دفتر اہتمام میں اس پرچے کو لایا گیا اور اس کو دیکھا گیا، اور پھر دارالعلوم کے خزانے میں اس پرچے کو محفوظ کر لیا گیا کہ ایک طالب علم نے اتنا اچھا پرچہ لکھا ہے۔ بچوں، بات یہ ہے کہ آدمی محنت کرتا ہے تو کہیں سے کہیں پہنچ جاتا ہے، اور محنت چھوڑتا ہے تو اوپر سے نیچے آ جاتا ہے۔ سال گزشتہ میں نے واقعہ سنایا کہ ایک بادشاہ تھا۔ وہ بادشاہ جو ہے ایسا تھا کہ یہ قوم کے ساتھ میں لڑائی جنگیں ہو رہی تھی، بار بار ناکام ہو رہا تھا، تو وہ بھاگ کر شہر سے، اب پولیس والے اس کو پکڑنے لگ گئے تو بھاگ کر جو ہے اپنی جان بچا کر غار کے اندر چلا گیا۔ غار کے اندر بیٹھا ہوا تھا، کوئی نہیں تھا، تو دیکھا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ چونٹی ہوتی ہے، چونٹی کا جتنا وزن ہوتا ہے اس سے 10 گنا وزن زیادہ چونٹی کھینچ کر لے جاتی ہے۔ یہ چونٹی کی خاص بات ہے۔ اگر میں 105 کلو کا ہوں تو اگر مجھ پر جو ہے 110 کلو کا یا 105 کلو کا بورا رکھ دیا جائے تو میں ویسے بیٹھ جاؤں گا، اور اس کو کھینچنے کو کہا جائے تو میرے سے کھینچا نہیں جائے گا۔ لیکن چونٹی کی بات دیکھیں، آپ غور سے دیکھیں کہ چونٹی اتنی رہے گی، لیکن وہ جو کھینچ کر لے جائے گی اس سے زیادہ 10 گنا وزن زیادہ کھینچ کر لے جائے گی۔ جب ایک چونٹی ایسا ارادہ کر سکتی ہے کہ میرا اندر جتنا وزن ہے اس سے زیادہ 10 گنا زیادہ وزن کھینچوں، تو کیا آپ جیسے اشرف المخلوقات یہ ارادہ نہیں کر سکتے کہ اگر میرے پہلے مرتبہ 80 نمبر آئے ہیں تو اب 105 نمبر سے میں کامیاب ہوں؟ یہ کیوں آپ نہیں کر سکتے ہیں؟ ضرور کر سکتے ہیں۔ ہمت خدا، ہمت مردہ، مدد خدا۔ تو بادشاہ دیکھنے لگا کہ چونٹی اپنے وہ سامان کو اٹھا کر لے جا رہے تھے اوپر تک، پھر نیچے گر گئی۔ جب آدمی تنہا ہوتا ہے تو اس طرح کے کرشمے دیکھتے رہتا ہے، تو پھر دیکھا کہ وہ چونٹی پھر نیچے آئی، پھر پکڑ کر لے کر گئی، پھر گر گئی، پھر چڑھی، پھر اتری، پھر یہاں تک کہ 39 مرتبہ 39 مرہ مجھ میں گر گئی۔ 40ویں مرتبہ لے کر وہ کامیاب ہو گئی۔ تو فوراً اس بادشاہ کے دل میں خیال ہوا کہ جب ایک چونٹی کامیاب ہو سکتی ہے تو میں کیوں نہیں کامیاب ہو سکتا۔ چنانچہ وہ پھر گیا، پھر جانے کے بعد میں پھر اپنی فوج کو اس نے مرتب کیا، پھر جو یہ جہاد کیا تو اللہ تعالیٰ نے کامیابی دے دی۔ تو دوستو، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 10 سال مسلسل مکہ مکرمہ میں محنت کی، 13 سال مسلسل کی۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ 13 سال میں صرف 200 آدمی مکہ مکرمہ کے مسلمان ہوئے، صرف 200 آدمی۔ اور جب وہاں سے نکلے
نکلنے کے بعد میں مدینہ مایوس نہیں ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ آئے۔ مدینہ منورہ آنے کے بعد وہاں محنت کی تو صرف 10 سال کی مدت کے اندر یدخلون فی دین اللہ افواجا کا منظر دیکھا، اور 1 لاکھ سے زائد صحابہ کو حج میں آئے، اور جو حج میں نہیں آئے ان کی تعداد اور ہے، اتنے لوگوں کی تعداد چھوڑ کر دنیا سے چلے گئے۔ بچوں محنت کرو، محنت ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، جو آدمی اچھا کام کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی محنت کو جو ہے ضائع نہیں کرتا۔ سال گزشتہ بھی میں نے سنایا تھا، ایک کتاب لکھی گئی ہے ایک انگریز نے، یہودی ہے غالباً، اس نے لکھی، اس نے لکھا ہے کہ پوری دنیا میں سے 100 آدمیوں کا انتخاب کیا اس نے، جنہوں نے پوری دنیا پر احسان کیا ہے۔ ان بہت تلاش کیا، مطالعہ کرنے کے بعد اس نے جمع کر کہتا ہے کہ سب سے زیادہ انسانوں پر احسان کرنے والے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ کہتا ہے کہ اگرچہ میں یہودی ہوں یا وہ یہودی تھا یا نصرانی تھا، کہ لیکن میں نے تاریخ کو دیکھنے کے بعد میں نے یہ فیصلہ کیا کہ ان سے زیادہ دنیا میں کسی نے احسان نہیں کیا۔ اس کے بعد لکھا کہ دوسرے نمبر پر جو دنیا پر سب سے زیادہ بڑا احسان ہے وہ ایڈیسن کا ہے، کہ اس نے دنیا کے سب لوگوں پر احسان کیا۔ وہ کیا؟ وہ احسان یہ جو لائٹ ہے، لائٹ کو ایجاد کیا۔ اس کے زمانے سے پہلے وہ 1931 کے اندر مرا ہے، اور 1800 میں 14 میں غالباً وہ پیدا ہوا تھا، بڑی لمبی عمر پیدا ہوئی تھی اس کی۔ تو وہ کیا کوشش کیا لائٹ بنانے کی، 1 مرتبہ بنایا ناکام ہو گیا، 2 مرتبہ بنایا ناکام، 3 مرتبہ، 100 مرتبہ، یہ 200 مرتبہ، 300، 400، 500، 600، جب دیکھے گھر کے اندر بیٹھا رہتا اور ان وائروں کو لے لیتا، کسی کو ملاتا، کسی کو کچھ کرتا، کسی کو کچھ کرتا۔ اس کی بیوی بھی دیکھتی دیکھتی تھک گئی، دیکھتی کیا ہو گئی؟ تھک گئی۔ لیکن دن رات لگا 999 مرتبہ، کتنے مرتبہ؟ 999 مرتبہ وہ ناکام ہو گیا اپنی کوشش میں، حتیٰ کہ 1000ویں مرتبہ رات میں وہ کچھ کر رہا تھا، اچانک لائٹ جل گئی، روشنی ہو گئی۔ بس روشنی ہونا تھا، وہ کمرے میں جو تھا کمرے میں کودنے لگ گیا خوشی سے، میں کامیاب ہو گیا، میں کامیاب ہو گیا، کامیاب ہو گیا۔ اس کی بیوی بڑھ گئی، سورے جا وکیل غلاٹا کرتا ہے سر بڑے، کیوں؟ اس کو معلوم نہیں تھا بیچاری کو کہ یہ کیا ہونے والا ہے، لیکن وہ جو کامیاب ہو گیا تھا تو اس کی خوشی کے اندر اسے رہا نہیں گیا، کامیاب ہو گیا۔ پھر اسی سے کسی نے پوچھا کہ آپ 990 پر 9 مرتبہ 999 مرتبہ ناکام ہوئے، تو کہتا ہے میں ناکام نہیں ہوا، میں نے 999 بار تجربہ کیا اس 1000ویں مرتبہ کی کامیابی کے لیے۔ تو آپ میں سے جو طلبہ اب تک جو ہے کسی وجہ سے ممتاز نمبر نہیں آئے ہیں، اب وہ کہیں گے کہ نہیں، اب میں نے اتنے سال جو کوشش کی ہے، اتنے جو مہینے کوشش کی ہے، اب آگے جو ہے 95 اور 99 نمبر کو لانے کے لیے میں نے یہ کوشش کی ہے، یہ کرنا ہے۔ دوسرا، ہمارے اندر یہ مقصد ہونا چاہیے کہ میں مولانا طارق جمیل صاحب جیسے مقرر بنوں، مولانا طارق جمیل جیسے مقرر بنوں، مولانا محمد الیاس جیسے۔ وہ لوگ کہتے ہیں کہ مقصد متعین کرو، مقصد متعین کرو، تو آپ پوچھیں کیا مقصد ہے؟ لڑکے بھی پوچھتے رہتے ہیں، حضرت بولتے ہیں مقصد کیا؟ مقصد کرنا بھیجے آگے کھا رہے پی رہے پڑھ رہے، نہیں، مقصد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مجھے اب اتنے سال کے بعد کیا بننا ہے۔ تو آپ میں سے کچھ لوگ یہ فیصلہ کرو، مجھے طارق جیسے جمیل جیسا جو ہے مقرر بننا ہے، حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ جیسے داعی بننا ہے، جنہوں نے ایک ایسی جماعت بنا کر چھوڑ دی جو پوری دنیا کے اندر پھول رہی، پوری دنیا کے اندر پھول رہی، اور ان کا تو سب کا ثواب حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی روح کو پہنچ رہا ہے۔ حضرت مولانا شیخ الہند محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ کی طرح ایک بہت بڑا مدرس بننا ہے، جنہوں نے 39 سال، تقریباً 40 سال دارالعلوم دیوبند پر شیخ الحدیث رہے ہیں، جن کے شاگرد حضرت مولانا انور شاہ کشمیری سے لے کر حضرت مولانا حسین احمد مدنی تک، حضرت مولانا شفیع تھانوی اور پتہ نہیں کتنے لوگ ان کے شاگرد بنے۔
تو مجھے مولانا طارق جمیل جیسا مقرر، مولانا الیاس جیسا جو ہے داعی، اور حضرت مولانا شیخ الہند جیسا استاذ، مولانا انور شاہ کشمیری کی طرح حافظ کتب، چلتا پھرتا کتب خانہ، کیا کرنا؟ چلتا پھرتا کتب خانہ مجھ کو بننا ہے، اس کی کوشش کرنی ہے۔ کوشش سے ہر چیز آسان ہو جاتی ہے۔ کتابوں آج میں نے کتاب میں پڑھا، حوالہ تو مجھے نہیں ملا، اگر حوالہ ہوتا تو زیادہ اچھا ہوتا۔ اس میں لکھا تھا کہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے 999 کتابیں لکھی ہیں۔ کتنی کتابیں؟ 999 کتابیں لکھی ہیں، اور کیا لکھا ہے؟ 10,70,000 مسئلے استنباط کیے ہیں۔ یہ مولانا فضل الرحمان بیٹھا ہوا ہے، بہت خوشی کر رہا ہے کہ نہیں جی دیکھو میں جو ہے فتح محمودیہ جو ہے 31 جلد پڑھ چکا ہوں، امداد الفتاوی 12 جلدیں پڑھ چکا ہوں، اب جو ہے در مختار کی جو ہے 3 جلدیں میں جو ہے کیا کر چکا ہوں، مطالعہ کر چکا ہوں۔ بہت خوش ہو رہا ہے اس کو کہ انہوں نے پوری مجموعہ مسائل جو انہوں نے مطالعہ کیے ہیں وہ زیادہ سے زیادہ 12 سے 15,000، اور انہوں نے جو استنباط کیے ہیں وہ 10,70,000 مسئلے۔ اتنی مرتبہ جو رات میں کتابیں پڑھتے رہتے تھے، تو پڑھتے ایک مرتبہ چاہ رہے تھے، ایک لڑکا جو ہے کچھ شرارت کرنے لگا، تو حضرت امام محمد نے فرمایا بیٹا کہیں ایسا نہ ہو کہ جو ہے تمہارا پیر پھسل جائے اور تم گر جاؤ اور تم کو چوٹ آ جائے۔ کہنے لگا، چھوٹا سا بچہ ہے، کہنے لگا حضرت جی اگر میں گر جاؤں گا تو میں خود اکیلا گروں گا، آپ ایسا نہ ہو کہ آپ اپنے مسائل کے اندر گر جائیں تو پوری امت گمراہ ہو جائے۔ رات میں کتاب پڑھ رہے تھے، بیوی نے کہا یہ کیا کتابیں؟ جب دیکھے کتابیں، جب دیکھے کتابیں۔ کہتا انہن اضر علی من 4 ضرائر، یہ جو ہے میری 4 سوکنیں اگر ہوتی تو اتنا مشکل نہ ہوتا جتنا یہ کتابیں میرے اوپر مشکل ہیں۔ یہ حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی بیوی کہتی۔ پڑھتے رہتے، نیند آتی، جو ہے ہاتھ میں جو ہے پانی میں ہاتھ ڈالتے، ہاتھ ڈالنے کے بعد جو آنکھوں پر لگا لیتے اور پھر پڑھتے رہتے۔ آج امام محمد ہیں کہ ان کی کتاب سے، ان کی علموں سے ہم لوگ استفادہ کر رہے ہیں۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ گرمی کا زمانہ ہوتا، اس زمانے کے اندر چھوٹے چھوٹے بلب ہوتے، پنکھا نہیں ہوتا تھا، اس میں مطالعہ کر رہے تھے، رات میں نیند آ گئی، سوچا کہ ابھی مطالعہ باقی ہے، نیند آ گئی ہے، کیا کرنا ہے۔ دیوبند وغیرہ کے اندر، یو پی کے اندر سردی پڑتی ہے تو رضائی موٹی موٹی ہوتی ہے، جو سردی کے زمانے میں اتار دی جاتی ہے، گرمی کے زمانے میں واپس کر دی جاتی ہے۔ حضرت نے دیکھا کہ اوپر رضائی رکھی ہوئی ہے، اوپر سے رضائی اٹھائی، رضائی اٹھانے کے بعد میں اپنے اوپر اوڑھ کر مطالعہ کرنے لگے۔ تھوڑی دیر میں پہلے ہی موسم گرم، نہ پنکھا موجود نہ کچھ، اب تھوڑی ہی دیر میں پورا بدن پسینے سے شرابور ہو گیا، پسینہ بہنے لگ گیا۔ اٹھا کر اس کو اپنی رضائی کی طرف پھینک دیا، پسینہ آنے کی وجہ سے نیند ختم ہو گئی اور مطالعے میں لگ گئے۔ اولئک آبائی فجئنی بمثلہم اذا جمعتنا یا جلیل المجامع۔ میرے والد ایک مرتبہ میں حضرت مولانا وحید الزما صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گیا، 4-5 طلبہ تھے، حضرت لیٹے ہوئے تھے، پیر دبا رہے تھے۔ حضرت نے پوچھا تم کون؟ میں نے کہا کہ میں مولانا شفیق صاحب کا لڑکا ہوں۔ کہا اچھا، پھر کہنے لگے تمہارے والد؟ میرے والد صاحب حضرت مولانا وحید الزما صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا مجاہد الاسلام صاحب قاسمی رحمۃ اللہ علیہ، اور مرکز میں موجود مولانا یعقوب صاحب، مولانا عمر صاحب پالن پوری، یہ سب ساتھی تھے۔ تو کہنے لگے حضرت مولانا وحید الزما صاحب رحمۃ اللہ علیہ، تمہارے والد جب بھی مسجد میں آتے ان کے ہاتھ میں کتاب رہتی تھی، کبھی ایسا نہیں ہوتا تھا کہ وہ مسجد میں آئے اور ان کے ہاتھ میں کتاب نہ رہے۔ حالانکہ دیوبند کے رہنے والے تھے، گھر میں جا کر نہیں، مدرسے کی مسجد میں رہ کر پڑھنا کرنا یہی ان کا کام تھا۔ بہرحال انشاءاللہ کل پرسوں کو آپ کا امتحان ہونے والا ہے، امتحان کے اندر آپ کے اساتذہ اکرام نے آپ کو اصول بتائے ہیں، ان اصول کے مطابق آپ کو کتاب لکھنا ہے، پڑھنا ہے، محنت کرنا ہے۔ ابھی ہمارے پاس 2 مہینے مکمل موجود ہیں،
2 مہینے مکمل، 2 مہینے میں سب کچھ کیا جا سکتا ہے. اپنی یہ نہیں ہو سکتا، اس نہیں کو نکال دیں، نہیں کو اپنے دل سے نکال. ہو سکتا ہے میں کروں گا، میں نے کیا اور دوسرے لوگوں نے کروں گا، یہ نیت کریں. اللہ تبارک و تعالی انشاءاللہ کامیابی آپ کے قدموں کو چومے گی. وذالک هو الفوز العظیم. سبحان اللہ.